تیری حمد ہے تیری ثنا، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم عالم صبح مسا تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح مسا تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں ARYQ-TV کا اسپیشل پروگرام محمد ہمارے، اور آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں افو درگزر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور
دور ہوتا ہے کہ کوئی ہماری دل آزاری کرتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ اب ایسے میں ہمارے پاس جو ہے ہمیں دو راستے نظر آتے ہیں، یا تو ہم بدلہ لیں یا پھر ہم اسے معاف کر دیں۔ اب یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ ہم عفو درگزر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا پھر ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم عفو درگزر اختیار کریں، لوگوں کو معاف کریں، اور آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، عفو درگزر۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت بہت خوبصورت آواز میں، آپ کی آواز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہنور خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا انداز بیاں ہے آپ کا، اور علم و فہم کے نور سے ہم سب کی رہنمائی فرماتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ آسمہ، بلا تاخیر پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے عفو درگزر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عفو درگزر کی جو اہمیتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر مائدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عفو درگزر کی جب ہم بات کریں تو میرا خیال ہے اس کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے ہی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ عفو دراصل وصف الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا وصف ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں پر کتنی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، دراصل وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ روز بروز ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا رہے، تو یقین کریں ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن یہ اس کی سراپا رحمت ہے کہ وہ اس کی رحمت ہمارے گناہوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، ورنہ ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی اس وصف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور بے شک یہ اللہ کی صفت ہی ہے، جس طرح میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ ہم لمحہ لمحہ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پر ہماری پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اس پہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر بہترین قدرت رکھنے والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور پھر ایک اور بڑی ہی خوبصورت بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے شخص کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے جو صبر بھی کرتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے، جبکہ صبر خود ایک مشکل ترین ایک لمحہ ہے کہ آپ نے کسی مشکل پہ صبر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایسے بندے کو، ایسے اپنے بندہ مومن کو اپریشیٹ کرتا ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ یعنی صبر کو دیکھیں تو صبر ایک بڑا مشکل ترین لمحہ ہے کہ جب بندہ مومن صبر کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ بڑے حکمت والے کاموں میں سے، یعنی یہ بڑے دقیق کاموں میں سے ہے کہ اگر کوئی یہ دونوں معاملات سر انجام دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ایسے بندے کو پسند کرتا ہوں جو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم اسی طرح دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو عفو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور کی پوری زندگی ہی عفو پر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو کس بات پر معاف نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے اجر کے حوالے سے اور بالخصوص اللہ رب العزت نے بھی، چونکہ اللہ کا بھی یہ وصف ہے، تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے اندر بھی یہ وصف پایا جانا چاہیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تم بھی لوگوں کو معاف کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگا کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی مقابلہ ہو تو وہ اس کو گرا دے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے، بلکہ در حقیقت پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، یعنی اس وقت جو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہے، وہ ایسا نازک مرحلہ ہے کہ جب اس کو اپنے غصے پر اگر اس نے قابو پا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دراصل پہلوان ہے، بہادری کا کام اور جرت مندی
کا کام تو وہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اس کا ایک بہترین اجر اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر برپا ہوگا اور میدان حشر میں تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک منادی ندا دے گا کہ کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ جنت کی طرف چل دے گا، اور پھر وہ دوبارہ ندا دے گا، تو کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا یعنی اللہ کے ذمہ کس کا اجر ہے، تو وہ کہے گا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج کل ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں لڑ سکوں کسی سے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی وہ بات پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ اس کی پسندیدگی کا اظہار اور اس کی محبتی کا اظہار اور اس کا اجر اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جب بروز حشر قائم ہوتا ہے، جس دن سب لوگوں کو اپنے اعمال کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میری کوئی نیکی ایسی مجھے یاد آ جائے جو میں اللہ پاک کو بتا دوں یا اللہ پاک اس کے صدقے مجھے جنت میں ڈال دے، تو اللہ رب العزت اس دن یہ اجر عطا فرمائے گا کہ جس نے اس دنیا میں اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کر دیا، تو بروز قیامت اللہ فرمائے گا کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا اور تو بغیر حساب کتاب جنت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورتی سے آسماء آپ نے تمام تر پہلوؤں کو واضح کیا۔ میں چاہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند مثالیں افو درگزر پر آپ پیش کی۔ جی ضرور، بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں نے کہا نا اس سے یعنی ان تمام واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہم دیکھیں تو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو گزارے وہ بڑے تکلیف دہ تھے، ان کے اصحاب کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھے۔ بالکل اسی طرح لیکن جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، ان کو سزائیں دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے تکالیف پہنچائی ہیں مومنین کو، لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا۔ ان کفار اور مشرکین کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ جو محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، یہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ یعنی کتنی بڑی خوشی کی ایک بات ہے۔ یعنی اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں اور یہ یقین کریں کہ دراصل حضور کی سیرت ایسی تھی کہ جو اللہ رب العزت کے احکام کے عین مطابق تھی اور مجھے اسے اپنی زندگی میں ڈالنا ہے، تو یقیناً میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں کہ جو اسلام ہے وہ کوڈ آف ڈریس نہیں ہے کہ میں نے عبایا پہن لیا یا میں نے کوئی جبہ چڑھا لیا، میں نے امامہ پہن لیا، یا کوڈ آف ڈریس نہیں ہے، یہ ایک ہمارے کردار کی بات ہے۔ اگر ہمارے کردار کے اندر وہ چیز جھلکتی ہے تو کوئی کہے گا کہ یہ مسلم آ رہا ہے یا امت محمدی کا کوئی فرد آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چادر زیبتن کی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے موٹے تھے، تو وہ اعرابی آیا اور اس نے وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کھینچ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اس نے کہا اے محمد میرے ان اونٹوں کو مال سے لاد دو کہ یہ تو اللہ کا مال ہے۔ تو حضور نے بڑے تحمل سے فرمایا آج میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ پاک ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے بڑے تحمل سے کہا اس سے کہ ہاں بالکل یہ سارا مال تو اللہ کا ہی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، اور اے عرابی تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے؟ تو اس عرابی نے کیا کہا؟ وہ عرابی مسلمان نہیں تھا، نہ وہ حضور کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ جو محمد عربی ہیں ان کی سیرت ایسی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا کہ آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اور پھر حضور نے تبسم فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اس کے اونٹوں کو مال سے لاد دو۔ یعنی حضور کا اپنا اسوہ ایسا تھا کہ لوگ ان کے قریب ہوا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ، میرے لیے حضور کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اور اسی طرح ایک یہودی عورت ہے، اس نے حضور کو زہر دیا، لیکن حضور کو معلوم بھی ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا، اس نے وجہ بتائی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں بھی یا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح حاتم طائی کی بیٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور جب وہ اپنے باپ کے اپنے والد کے اوصاف بیان کرتی ہے کہ میرے والد بڑے سخی تھے اور ان کے اندر یہ صفات تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کے اندر تو ساری اہل ایمان والی صفات تھیں، کہ یہ ساری صفات تو اہل ایمان میں ہوتی ہیں۔
تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں اس کے باپ کے اعمال کی وجہ سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ حضور معاف کرنے والے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. آسمہ اتنی خوبصورتی سے آپ بیان کر رہی ہیں عفو درگزر پر, تو میں چاہوں گی یہاں پر آپ یہ میسج بھی دیں, یہ بھی بتائیں کہ ہم آج کے دور میں اپنے اندر یہ وصف کیسے پیدا کر سکتے ہیں عفو درگزر کا. کیا ہم واقعی لوگوں کو معاف دل سے کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پر کیا کہیں گے؟ اکثر اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ہم اگر اس دور میں, اس گزرتے دور میں, جب کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے تو میں تو اس کا بدلہ اچھے وقت پہ آنے پہ دوں گی, واپس لوٹاؤں گی. لیکن ہم یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی میں اس پوری بات میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہی ہوں, اللہ پاک مجھے بھی محفوظ و مامون فرمائے اور ان تمام چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے اس کا اجر کتنا رکھا ہے. یعنی وہ دن جو بڑا سخت ترین ہوگا, اس دن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس بندے نے اس دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا تھا, وہ اس دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے. تو اگر ہم اس اجر کو سوچیں گے, اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ویسے تو دین اسلام کی جتنی باتیں ہیں اگر ان کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے, بڑا سکون آ جاتا ہے ہمارے اندر, ہمارے چہرے کے اوپر وہ تمکنت دکھتی ہے, وہ اطمینان نظر آتا ہے. اس اطمینان کی وجہ سے ہمارا کردار بھی صاف رہتا ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر میں یہی سوچتی رہوں گی کہ میں نے تو اس سے بدلہ لینا ہے, اور میں سوچتی رہوں گی اور اس ایونٹ پہ میں وہ ایونٹ سارا میرا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, اور وہ جو ایونٹ ہے مطلب میں اس کو انجوائے نہیں کر سکوں گی, اور میرے اندر یہی چلتا رہے گا کہ اب اس کو یہاں آنے دو, یہاں آنے دو, یعنی ایک ذہن میں کشمکش چلتی رہے گی. تو اس لیے یہ ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے. ممکن ہے ایک ہفتہ پہلے کوئی بات ہوئی اور ایک ہفتے بعد تک میں اس کا انتظار کر رہی ہوں, تو یہ جو ایک ہفتے کا ٹائم تھا اس کے اندر 24 گھنٹے گزر رہے ہیں, ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے, تو ان تمام لمحات کے اندر وہ ایک گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے, اس کے اندر بغض ہے, اس کا دل کینہ سے بھرا ہوا ہے, یعنی اس کے دل کے اندر یہ ساری رذائل اخلاق والی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر عفو درگزر کا معاملہ پیدا ہو, شکر گزاری پیدا ہو, صبر پیدا ہو, تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ لڑکے طائف کے جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے, حضور لہو لہان ہیں, اور حضور جب کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں, تو حضور فرماتے ہیں نہیں, یہ نادان ہیں, یعنی کوئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں ادراک ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہیں, اور ہم ان کے امتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے بھی اور آپ کو, ہم سب کو, جتنی باتیں ہم نے یہاں کی, ہمیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق. آمین الہی آمین. آسمہ لاسٹ میں کوئی میسج؟ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے ان اوباش لڑکوں کو کس طرح سے معاف کر دیا, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے اس وقت بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, یہ نادان ہیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا, تو اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں, اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں, تو یقیناً ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کے پیارے محبوب بنیں. اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ معاف فرما دیتا ہے, اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, اور پھر یہ بندہ مومن کی صفت میں بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کو عفو درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ آسمہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے تمام تر پہلوؤں کو ہمارے ناظرین کو بتایا اور ہمیں سمجھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ مہنور آپ کا بھی. ناظرین ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے تب جب ہم دوسروں کو معاف فرماتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اب مہنور آپ کی آواز میں نعت شامل کریں. بسم اللہ. آمنا کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی, آمنا کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی, دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی.
रोशन चांद तारे शर्माए देख कर वो रुख रोशन नूर का वो तारा है गोद में हलीमा के देखो चांद उतरा है गोद